مجھے اب اپنے آپ پہ ہنسی آتی ہے. میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, دیکھیں رپورٹر سے کبھی اس کا سورس نہیں پوچھتے. وہ آگے سے دڑل زناٹے دار تھپڑ, دسنا ہے کہ تینوں تیرے کپڑے لائیے. میں دل میں کہا یہ کپڑے کدھر اتارے, میں کہا نہیں. کبھی کسی رپورٹر سے اس کا سورس نہیں پوچھنا چاہیے. ادھر سے تھپڑ, وہ پیچھے سے ایک آواز, لاؤ یا دی قمیض. میری قمیض اتاری, پھر اسے میری بنیاد اتار دی. اس کے بعد انہوں نے تھپڑوں سے گھوسے پہ آئے, گھوسے سے پھر وہ لاتوں پہ آئے, ٹوٹوں پہ, پھر وہ ڈنڈا لے آئے, پھر پتہ نہیں کیا, پھر گالی گلوچ. اخیر میں اس نے کہا لاؤ یا دی پینٹ. میری پینٹ بھی اتار دی. اب ایک انڈر ویئر رہ گیا. تو میں ان کو وہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, قانون کے مطابق آپ کسی صحافی سے اس کا سورس نہیں پوچھ سکتے, اور جو ہے وہ جو ہے یہ صحافتی اخلاقیات کے خلاف ہے. آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں بھائی, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا انڈر ویئر بھی لا دو. میں نے آگے پیچھے ہاتھ رکھ لیا, میں نے کہا یار یہ تو اپنے سورس پہ بات آ گئی. ہاں, تو اب سورس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں میں. جب میں نے کہا آپ یہ انڈر ویئر بھی اتار دیں گے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا, کیونکہ وہ ڈنڈا مجھے نظر آ رہا تھا جو استعمال ہو رہا ہے. تو مجھے نا وہ انکل یاد آ گئے جو میرا سورس تھے. وہ میں نے کہا انکل نے کہا تھا کہ پھر وہ تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے تو میرا نام بھی لینا, طارق رحیم کا نام ہے. اب طارق رحیم صاحب جو ہے ان سے میں پوچھ تو چکا تھا اور وہ کنفرم بھی کر چکے. تو میں نے نا کہا اچھا میں آپ بتاتا ہوں آپ کو, طارق رحیم صاحب میرا سورس ہے. وہ بندہ جو ہے وہ بھاگ کے گیا باہر. وہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا, وہ پہلے کیوں نہیں دسیا, اور جناب انہوں نے مجھے کپڑے وپڑے دیے اور یہ وہ. اور اس کے بعد میں بڑا پریشان کہ یہ اچانک جو ہے نا ان کا رویہ ہی چینج ہو گیا. تو اب وہ بندہ, مجھے دو بندے بازو سے پکڑ کے لے کے آئے, رکشہ کھڑا تھا ایک, ٹھیک ہے, رکشہ میں مجھے بٹھایا, ایک میرے ساتھ بیٹھ گیا, اور دوسرا جو تھا جو اندر مجھے پھینٹی لگا رہا تھا اس نے رکشہ چلانا شروع کر دیا. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ رکشہ جو ہے یہ ان کا اپنا ہی ہے, اور یہ جو رکشہ ڈرائیور ہے یہ رکشہ ڈرائیور کے طور پر جاسوسی کرتا ہے لوگوں کی, اور شام کو لوگوں کے کپڑے اتارتا ہے, اور یہ کوئی خفیہ ایجنسی کا اہلکار ہے. تو باہر گئے, تھوڑی دیر بعد 10-15 منٹ کے بعد وہ گھماتے رہے, پھر ایک جگہ پہ آ کے نا تو اس نے مجھے ٹھوٹا مارا. میں وہ گیا, میں اٹھا اور درد سے میرا برا حال. میں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں, میں کہا یہ تو ظفر علی روڈ ہے. تو قریبی طارق رحیم صاحب کا گھر تھا. پھر میں ادھر بھی چلا گیا, اور فائنلی پھر میں اپنے گھر پہنچ گیا. اور پھر میں نے وزیر داخلہ چودھری اعتزاز حسن کو فون کیا, اور میں کہا چوہی صاحب آپ کی حکومت جا رہی ہے, آپ کی حکومت جا رہی ہے. چوہی صاحب نے آگے سے مجھے سنائی, اور میں تو بائی الیکشن کی کمپین چلانے کے لیے یہ بلوچستان آیا ہوں, پتہ نہیں تم صحافی جو تمہیں کون اس طرح کی غلط خبریں دیتا ہے. اور اگلے دن وہ جو میری خبر تھی وہ جنگ میں چھپی, بیک پیج پہ سنگل کالم, کاٹ چھانٹ کے انہوں نے سنگل کالم لگا دی. لیکن وہی خبر جو ہے وہ کہ وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی ہوں گے, فلاں ہوگا یہ وہ پھر عارف نظامی صاحب نے خود اپنا کام کر کے تو انہوں نے وہ ہیڈ لائن چھاپ دی, اور اس پہ ان کی بڑی واہ واہ ہوئی. لیکن میں کیونکہ نیا تھا, ینگ تھا, تجربہ کار نہیں تھا, تو میری خبر چھپ گئی, لیکن بہت کانٹ چھانٹ کے انہوں نے چھاپی. اچھا, ویسے میر صاحب نے نام